قبر کے ثواب اور عذاب کو سمجھنا چاہیں تو نیند کو سمجھیں. نیند سمجھ آئے تو پھر قبر کا ثواب و عذاب سمجھ آتا ہے. نیند سمجھ نہ آئے تو قبر کا ثواب و عذاب سمجھ نہیں آتا. اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے؟ فرمایا جب سونے لگو تو دعا پڑھا کرو اللہم بسمک اموت و احیا. حالانکہ سونے لگے ہیں تو کہنا چاہیے اللہم بسمک انام و استیقظ، یعنی اللہم بسمک اموت و احیا. جب صبح اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، حالانکہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند پر موت کا لفظ استعمال فرما رہے. معلوم ہوا کہ موت آنی سمجھ تب ہے جب نیند سمجھ آئے. اور نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم محسوس کرتا ہے. اور جب جاگ رہے ہوں تو احوال براہ راست جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پہ آتے ہیں. اب دیکھو میری زبان سے گفتگو ہو رہی ہے اور زبان جسم ہے. آپ کے کان سن رہے ہیں اور کان جسم ہے. پہلے کان سنتے ہیں پھر مزہ روح کو آتا ہے. کیا بات ہے جی، آج تو مزہ آ گیا. یہ مزہ کان کو آ رہا ہے، کان تو سن رہا ہے، مزے روح لے رہی ہے. جو پہلے حوال آئیں گے کان پر اور پھر آئیں گے یہ بھی پتہ نہیں آپ کو آ بھی رہا کہ نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے کہ مزہ بھی مجھے آ رہا ہو، پڑھا بھی میں رہا ہوں. آپ کو بھی جو پڑھا رہا ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی سوتا ہے اور اٹھ کے غسل کرتا ہے. اب بتاؤ یہ سویا ہوا تھا اکیلا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی سویا ہوا نہیں ہے، لیکن اٹھ کے جو غسل کر رہا ہے یہ جسم کو دھو رہا ہے یا روح کو؟ جی جسم کو. کاروائی جسم کی ہے یا روح کی ہے؟ روح کی ہے. کاروائی جسم کی نہیں ہے. جسم تو جسم سے مل ہی نہیں رہا، جسم تو اکیلا ہے. اس کو جو کوئی ملا ہے اس کی وجہ سے نہانا پڑا ہے، وہ بھی روح تھی اور یہ بھی روح تھی. دونوں روحیں ملی ہیں اور گند جسم کے اوپر پڑا ہوا ہے. کپڑے جسم کے ہیں، روح کے تھوڑے ہی ہیں. کپڑے دھو رہا ہے جو جسم کے ہے اور صفائی کر رہا ہے جسم کی. اب دیکھو احوال آئے کس پر تھے؟ روح پر، اور روح کے واسطے سے جسم پر. ایک آدمی سویا ہوتا ہے آپ کے پاس ہے، ایسے اٹھتا، کیا ہوا؟ مجھے سانپ نے ڈسا ہے. کبھی آپ نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی سانپ نہیں، ہم پاس بیٹھے ہوئے، کبھی بھی نہیں کہتے. آپ سمجھتے ہیں سچ بول رہے ہیں. یہ جو سانپ نے ڈسا ہے کس کو؟ روح کو. اور تکلیف کس نے محسوس کی ہے؟ جسم نے. ہمارے ساتھ ڈانپ ڈس رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں سانپ بھی نظر نہیں آ رہا، تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی، ڈسنا بھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کی بات پہ یقین بھی کر رہے ہیں کہ سچ بول رہا ہے. جب یہ نیند سمجھ آ جائے اب یہ ساتھ قبر ہے، اس کو سانپ ڈس رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. سونے والے کو ڈس رہا تھا، تمہیں تو تب بھی نظر نہیں آیا تھا. سونے والا چیخ بھی رہا ہے، تم تو چیخیں پھر بھی نہیں سن رہے. تو اگر مردہ چیخ رہا ہو اور ہم نہ سنیں، اشکال کی بات کیا ہے؟ تو موت کی زندگی تب سمجھ آتی ہے جب نیند سمجھ آئے. اس لیے اللہ کے نبی نے نیند کے لیے لفظ موت استعمال کیے، اور خود قرآن نے نیند کے موت کے لیے لفظ نیند استعمال کیا ہے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ مرقد سونے کی جگہ ہوتی ہے، مرقد مرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو قرآن کریم مرنے کی جگہ کو سونے کی جگہ کہہ رہا ہے. تو نیند پر موت کا لفظ ہے اور موت پر نیند کا لفظ ہے. یہ موت سمجھ آ جائے تو قبر کے بعد والی زندگی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، بڑے آرام سے بندہ سمجھ لیتا. جب آدمی جاگ رہا ہو تو حالات براہ راست آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطے سے، اور جب آدمی سو رہا ہو تو حالات براہ راست آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطے سے جسم. جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے نا، جاگ رہا ہوتا ہے، اب روح کی پرواز کم ہوتی ہے اور حالات جسم پر آ رہے ہوتے ہیں. جب آدمی سو جاتا ہے نا
تو روح کی پرواز بڑھ جاتی ہے اور حالات براہ راست جسم پر نہیں آتے بلکہ روح پر آتے ہیں۔ اب امان کے ساتھ آپ بتاؤ، دیکھو یہ بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی جاگ رہا ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک آدمی جاگ رہا ہے نا، اسے آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے قلم پکڑانا، اور یار میں مدینے پہنچا ہوا تھا، کیا تو نے کیوں جھوٹ بولتا ہے یار؟ لیکن اگر آدمی سو رہا ہو، آپ اس کو اٹھا کر کو ذرا قلم دینا، کہ یار میں تو مدینے پہنچا تھا، اب آپ مان لیں گے یا نہیں؟ اب بتاؤ، یہ جو سو رہا ہے مدینے کون پہنچا ہے؟ اور کتنی جلدی روح واپس آئی ہے؟ کتنی جلدی واپس آئی؟ سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ واپس آ گئی۔ یہ روح کی پرواز ہے۔ یہ کب پرواز ہے؟ جب سو رہا ہے، اور جب سو نہیں رہا قبر میں ہوگا تو اب روح کی پرواز دیکھیں آپ کتنی بڑھ جائے گی۔ اب کتنی پرواز بڑھے گی؟ روح کا جسم سے تعلق ہے تصرف، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا دوڑنا۔ ایک تعلق ہے تدبیر، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں کام کر رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تعلق ہے تدبیر۔ ایک ہے تعلق حیات کہ جس کی وجہ سے آدمی زندہ ہے۔ جب آدمی، توجہ رکھنا، جب آدمی سو جاتا ہے نا تو اس کا تعلق حیات بھی ہوتا ہے، تعلق تدبیر بھی ہوتا ہے، لیکن تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ روح کا بوجھ کم ہو گیا، پرواز بڑھ گئی۔ اور جب آدمی قبر میں ہوتا ہے تو تعلق تدبیر بھی ختم ہو جاتا ہے، اب روح کی پرواز اور بڑھ جائے گی۔ اور براہ راست حالات روح پر آنے ہیں یا جسم پر؟ جی سننا روح نے ہے یا جسم نے؟ روح نے، اور روح کے واسطے سے۔ اب اگر روح دور سے بھی کیچ کر لے تو کیا ہے، آہستہ بھی سن لے تو کیا ہے؟ اب تو سماع روح کا ہے، جسم کا نہیں ہے، پرواز بڑھ گئی ہے اس کی، آہستہ بولے تب بھی سن لے، عام مردے کی بھی روح سن لے، اشکال کیا ہے اس میں؟ وہ جی مردہ کیسے سنتا ہے؟ خرق عادت سنتا ہے، عادتاً سنے تو کفر ہے۔ موت کے بعد جسم نے سننا ہے یا روح نے؟ جی، اور روح کی پرواز بڑھ گئی یا کم ہوگی؟ اب اگر روح سن لے تو خرق عادت ہوگی یا عادت ہوگی؟ ہاں جسم کو ہو نا براہ راست سنے، یہ خرق عادت ہے، اس کا تو کان ہی نہیں، سنے گا کیسے؟ آنکھ ہی نہیں، دیکھے گا کیسے؟ ہاتھ ہی نہیں، پکڑے گا کیسے؟ لیکن دیکھنا کس نے ہے؟ روح نے۔ سننا کس نے ہے؟ یہ خرق عادت کیسے ہے؟ اور یہ ہم کہیں نا خرق عادت تو سمجھ آتی ہے، تم کہو تو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم تو موت کے بعد جسم اور روح دونوں کی حیات مان رہے ہیں نا، اور وہ لوگ جسم کے تو نہیں مان رہے، کس کی مان رہے ہیں؟ تو روح دیکھ لے تو کیا اشکال ہے؟ وہ تو زندہ ہے، پرواز بھی زیادہ ہے۔ وہ سن لے تو کیا اشکال ہے؟ پرواز بھی زیادہ ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ہمیں اشکال ہو تو ہو، تمہیں تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اشکال بھی تمہیں ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے جب آدمی کو نیند سمجھ آئے۔ بات سمجھ آئی؟ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی سویا مویا ہکو جیا، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ سویا مویا ہکو جیا، حضرت عزیر علیہ السلام فامات اللہ مئات عام، اللہ نے 100 سال موت دی۔ اب اگلی تفسیر کیا ہو رہی ہے؟ بارش بھی تے وس دی ہو سی، ہواواں بھی تے چل دیاں ہو سن، جکھڑ بھی تے چل دے ہو سن، اور سویا مویا ہکو جیا۔ اب یہ امت کو قرآن سمجھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سی تفسیر ہے یہ۔ میں نے کہا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ سویا مویا ہکو جیا، مان لیتے ہیں، سونے والا اور مرنے والا ایک جیسا ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں بتاؤ کہ تمہارے مدرسوں میں جب طلباء سوتے ہیں تو صبح نماز کے لیے تم اٹھاتے ہو یا نہیں؟ جی اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ طالب علم کہتے ہیں اٹھ جا، وہ پہلے اٹھتا ہے پھر تمہاری بات سنتا ہے یا پہلے سنتا ہے تو پھر اٹھتا ہے؟ جی پہلے سنتا ہے پھر اٹھتا ہے نا؟ تو آپ تو کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، یہ سوئے نے تو سن لیا، پھر مان لو نا کہ مویا بھی سنتا ہے۔
جب سونے والا مرنے والا ایک جیسے ہیں، نہ وہ سنتا ہے نہ یہ سنتا ہے، تو پھر کیوں کہتے ہو بھائی استاد جی آرام فرما رہے ہیں، ذرا دور کھیلو دور، کوئی اس نے کون سا سننا ہے، یہ تو مرے ہوئے کی طرح ہے، کھیلو۔ اس کا مطلب کہ تمہارا ذہن مانتا ہے کہ سونے والا سنتا ہے، تو جب سونے والا سنتا ہے تو مرنے والا کیوں نہیں سن رہا؟ سونے والے کی کون سنتی ہے؟ روح، اور مرنے والے کی موت کے بعد تو حالات جسم پر شروع، روح پر براہ راست ہیں اور روح کے واسطہ سے جسم پر ہوتے ہیں۔